بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ناول کو لائک ضرور کر دیا کیجئے اور کمنٹ پہ اپنی قیمتی رائے ضرور دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ عمر اپنے آپ کو محسوس کرنے دو۔ تو سونیا بھی چپ کر گئی۔ وہ سونیا کو قریب کرے مدہوش سا ہو رہا تھا۔ سونیا کی گردن پر اپنی ہلکی بیڈ رب کرتے وہ کسی اور ہی جہان میں پہنچ چکا تھا۔ سب نیچے بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ ابان بھی آ گیا۔ السلام علیکم داجی، لہجہ سنجیدہ سا تھا۔ سب نے اسے دیکھا جس کی آنکھیں رات جاگنے کا بتا رہی تھی۔ وعلیکم السلام برخوردار، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہوں داجی۔ بیٹا کب آئے تم؟ ماں بس رات کو آیا ہوں۔ اماں وفا کہاں ہے؟ ابان نے آنکھیں اٹھا کر فرزانہ بیگم کی طرف دیکھا۔ بیٹا وہ میں نے اسے اپنے گھر بھیج دیا ہے۔ ابان نے سر اٹھا کر داجی کی طرف دیکھا۔ کیوں داجی؟ اسے میری اجازت کے بغیر اپنے گھر کیوں بھیجا؟ کیونکہ تم نے اسے زبردستی قید کر کے رکھا تھا۔ سب کچھ بتا چکی ہے وہ یہاں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ ہم اسے زبردستی تو نہیں رکھ سکتے تھے۔ تم نے اس کے ساتھ غلط کیا تھا، اس سے زبردستی شادی کی تھی اور اس کے گھر والوں سے بھی دور رکھا۔ تم نے کیوں کیا ایسا؟ کیوں کی اس سے زبردستی شادی؟ ابان اٹھ کھڑا ہوا، باقی سب بھی اٹھ گئے۔ داجی وہ میری محبت ہے، میرا عشق ہے، اور آپ جانتے ہیں میں اپنی چیزوں کے لیے کتنا جنونی ہوں۔ اسی لیے وہ مجھ سے شادی کے لیے مان نہیں رہی تھی تو کر لی زبردستی۔ وہ عام انداز میں بات کر رہا تھا جیسے وہ اس کے لیے چھوٹی سی بات ہو۔ اب وہ چاہے تو ہی واپس آ سکتی ہے ورنہ تم اسے نہیں لے کر آؤ گے، داجی بولے تھے۔ داجی وہ میری ہے، اس شاہ کی ملکیت، اسے میرے پاس ہی ہونا چاہیے۔ وہ غصے سے بولا تھا، اور میں اسے آج ہی واپس لے کر آؤں گا، چاہے اس کی مرضی ہو یا نہیں۔ اب رہنا اسے میرے ساتھ ہی ہے۔ یہ بات وہ جتنی جلدی سمجھ جائے اس کے لیے اچھا ہے۔ بھائی آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ شاذم بھی بولا تھا۔ شاذم تم چپ کرو، وہ میرا اور میری بیوی کا معاملہ ہے، اور اس نے مجھ سے دور جانے کی کوشش کی ہے، اسے سزا ضرور ملے گی۔ فرزانہ بیگم تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی اور داجی بھی غصے سے صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ پتہ نہیں کس ناہنجار پر چلا گیا ہے، ہر بات میں اپنی مرضی چلانی ہے۔ داجی آپ پر ہی گیا ہے، شاذم کے منہ سے پھسلا تھا۔ داجی نے غصے سے اپنی لاٹھی اس کی کمر پر ماری تھی۔ ہائے اللہ، میں مر گیا، اور نین کا کہا نکلا تھا۔ تم کیوں ہنس رہی ہو چڑیل؟ تمہارے شوہر کو مار پڑ رہی ہے، تم ہنس رہی ہو کیونکہ تم ہو ہی اسی لائق۔ اب وہاں نین اور شاذم کی نوک جھونک چل رہی تھی اور ان کی وجہ سے وہاں سب کے چہروں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ کیا خبر ہے ابان شاہ اور میرے پالتو کتے کی؟ شیخ خبر تو بہت اچھی ہے، اپنے بندے ان کے پیچھے لگا چھوڑے ہیں ہم نے۔ کل رات ابان شاہ اور پاشا کی ملاقات ہوئی تھی تو شیخ نے ایک شراب کا گلاس منہ سے لگایا، تو پھر پاشا نے ابان شاہ کو کافی سنائی ہے۔ آپ نے ان کے درمیان آگ ہی ایسی لگائی ہے کہ وہ دوبارہ چاہ کر بھی اب کبھی مل نہیں پائیں گے۔ ہاں 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 ہاں، وہ وہ اپنی مستی میں مست تھا۔ آج تک مجھے اس جیسی خوبصورت لڑکی سے لطف اندوز ہونے کا دوبارہ موقع نہیں ملا۔ وہ خباثت سے ہنسا تھا۔ اور ابان شاہ کی تو کمزوری بھی آ گئی ہے، اب اس کی بیوی۔ شیخ وہ مال بھی مست ہے، اور کل رات پاشا بھی شادی کر لایا ہے۔ کیا بکواس کر رہا ہے یہ پاشا؟ اور شادی مجھ سے پوچھے بغیر؟ کون ہے وہ لڑکی؟ وہ چڑیا۔ شیخ دیکھا نہیں ہے، نقاب کرتی ہے، اسے کسی نے بھی نہیں دیکھا سنا ہے، کسی مولوی کی بیٹی ہے۔ چلو بہت جلد مل لیں گے اس چڑیا سے بھی، بس تمہیں ابان پر اس کے کسی فرد پر حملہ کرنا ہے، چاہے تو وہ مر جائے لیکن سارا الزام پاشا پر آنا چاہیے۔ جو حکم دلاور شیخ، میں جلد تباہ و برباد کر دوں گا تم دونوں کو اور سکندر شاہ کو بھی۔ اس کے چہرے پر مکروہ ہنسی تھی۔ پاشا جو وائٹ شلوار قمیص پہن کر ہاتھ میں سگریٹ لے کر آرام سے ایک ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھا تھا، وہ باسط خان سے پھر پاشا بن گیا تھا۔ اس نے اپنے اوپر پھر سے بے رحمی کا خول چڑھا لیا تھا۔ وہ آج بھی اپنے گلابوں کے لیے باسط خان تھا اور اس کے لیے جان بھی دے سکتا تھا، اور دوسروں کے لیے بے رحم پاشا، اور اس کے سامنے جھکا ہوا تھا اکبر اور اس کے خنڈے۔ معاف کر دے ہمیں پاشا بھائی، ہمیں نہیں پتہ تھا،
وہ آپ کی ہونے والی بیوی ہے۔ اور پاشا ان کی بے بسی کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ معاف کر دیں، ہم آئندہ ایسا کام نہیں کریں گے۔ پیچھے ہٹ کر بات کرو، اپنے گندے ہاتھ مجھے مت لگاؤ۔ زلیخا اماں۔ جی خان جی، جائیں چھوٹی بیوی کو بلا کر لائیں۔ جی خان جی۔ زلیخا پاشا کے گھر سالوں سے کام کرتی آ رہی تھی اور اسے باسط خان سے پاشا بننے کا بڑا دکھ تھا، لیکن بچپن سے ہی اس نے پاشا کو اور اس کی بہنوں کو اپنے ہاتھوں سے پالا تھا۔ وہ خوش تھی کہ اب شاید اس کی بیوی آ جانے سے وہ دوبارہ باسط خان بن جائے۔ زلیخا اماں کمرے میں گئیں۔ بیٹا، تم کو خان صاحب نیچے بلا رہے ہیں۔ وہ جو فریش ہو کر نکل رہی تھی جلدی سے نقاب کیا اور نیچے چلی گئی، جہاں پاشا کو دیکھ کر تو ایک دفعہ دل دھڑکا تھا۔ وہ لگ ہی اتنا پیارا رہا تھا۔ جی، آپ نے مجھے بلایا؟ اس نے پاشا کی طرف دیکھا۔ پاشا نے بھی جنت کی طرف دیکھا۔ یہ آپ کا گنہگار ہے، آپ کے بابا کا قاتل۔ آپ اپنے ہاتھوں سے اسے سزا دیں گی یا میں دوں؟ اس کا لہجہ سرد تھا۔ سب سے پہلے تو اکبر معافی مانگو میری بیوی سے۔ وہ جلدی سے اس کے پیروں میں گر گیا۔ بہن جی، معاف کر دیں۔ جنت کا صدمے سے منہ کھل گیا۔ وہ کتنی بدتمیزی کرتا تھا گھر آ کے، کتنی غیر اخلاقی زبان بولتا تھا، اور آج بہن جی! وہ تو اس کے لہجے پر حیران تھی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ جنت نے پاشا کی طرف دیکھا تو بولی، جیسے آپ کی مرضی، اور کمرے میں چلی گئی تھی۔ پاشا نے ایک نظر اس کی پشت کو دیکھا اور دوبارہ سے اکبر لوگوں کی طرف متوجہ ہوا اور اپنے آدمی کو کہا کہ لے جاؤ انہیں اور سبق سکھاؤ اچھے سے۔ اکبر اور اس کے آدمی معافیاں مانگتے رہے، لیکن اس نے کان بند کر لیے اور کمرے میں چلا گیا۔ عمر، وفا، سونیا باہر لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ گاڑی ان کے گیٹ کے سامنے رکی۔ کالے رنگ کی گاڑی دیکھ کر وفا کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ وہ پہچان گئی تھی، یہ گاڑی شاہ جی کی کار تھی۔ عمر اور سونیا بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ چلتا ہوا قریب آ رہا تھا اور اس کی نظریں بس اپنی لٹل ڈال، اپنے دل کی دھڑکن پر تھی۔ اسے کون نہیں جانتا تھا، جانا مانا ایک بزنس مین تھا۔ عمر ابھی تک اس کے آنے کا مقصد سوچ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وفا اس کی بیوی ہے۔ شاہ جی، آپ میری جانم سائیں کو میں یاد ہوں، وہ اس کے پاس آ کر سرد لہجے میں بولا۔ وہ جو فل کالے رنگ کے سوٹ میں تھا، آنکھوں میں گلاسز لگائے، اور اس کی چال روب دار تھی، ہر کسی پر سحر طاری کر سکتا تھا۔ کون ہیں آپ؟ عمر نے پوچھا۔ اور میری بہن سے آپ ایسے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ ارے سالے صاحب، یہ آپ کی بہن تھیں، لیکن اب یہ میری بیوی ہیں۔ سونیا کا تو منہ ہی کھل گیا تھا، اور وفا کو ڈر تھا کہ کہیں وہ اس کے بھائی کو کچھ کہہ نہ دے۔ وفا، یہ ہے وہ شخص جس نے تم سے زبردستی شادی کی ہے؟ وفا نے سر ہاں میں ہلایا۔ وفا سونیا اندر جانے لگی تو ابان نے وفا کا ہاتھ پکڑا اور اپنی طرف کھینچا۔ نانا سالے صاحب، یہ میری بیوی ہے اور یہ میرے ساتھ ہی جائے گی۔ عمر کو بھی غصہ آیا۔ زبردستی شادی کی ہے آپ نے میری بہن کے ساتھ؟ عمر غصے سے بولا، چاہے جیسے بھی کی ہو، شادی تو ہو چکی ہے۔ میں محبت کرتا ہوں اس سے، اور اب یہ میری بیوی ہے۔ کوئی بھی قانونی طور پر اسے مجھ سے جدا نہیں کر سکتا۔ یہ تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آخر پولیس والے ہیں آپ۔ وفا نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا تو ابان نے سخت نظروں سے اسے دیکھا۔ تم ایک پولیس والے کو دھمکی دے رہے ہو ابان شاہ؟ سالے صاحب، شاید آپ مجھے جانتے نہیں، بڑے بڑے پولیس افسران میں جیب میں لے کے گھومتا ہوں۔ وہ استہزائیہ ہنسا تھا۔ لیکن میں ان میں شامل نہیں ہوں، عمر نے ضبط سے کہا۔ دیکھو عمر، یہ میری ملکیت ہے، اس شاہ کی ملکیت، اور شاہ کی ملکیت کوئی اس سے چھین لے، شاہ اس کی نسیں چھین لے، اس کی سانسیں چھین لیتا ہے۔ جلدی سے گارڈز گاڑی سے اتر کر عمر کی طرف آئے اور اس پر بندوقیں تان لی۔ میں ایسا نہیں کرنا چاہتا کہ تمہارا بھائی میرے ہاتھوں مرے، اس لیے چپ چاپ چلو میرے ساتھ، ابان نے وفا کے کان میں کہا۔ ابان شاہ، تم نے ایک پولیس والے پر بندوق تان کر اچھا نہیں کیا، اور تم نے میری بیوی کو مجھ سے دور کر کے اچھا نہیں کیا۔ میں لے کر جا رہا ہوں، روک سکتے ہو تو روک لو۔
ابان وفا کا ہاتھ چھوڑ کر عمر کے پاس گیا اور اس کے گلے لگ گیا تو عمر تو ایک دم ساکت رہ گیا تھا۔ ابھی تو وہ دھمکی دینے کی باتیں کر رہا تھا اور ابھی گلے لگ گیا۔ میں تمہاری بہن سے عشق کرتا ہوں، مجھ پر یقین رکھو، میں ہمیشہ خوش رکھوں گا تمہاری بہن کو۔ ابان پیچھے ہوا اور اپنی گلاسز لگاتے ہوئے وفا کو کھینچتا ہوا لے گیا۔ عمر اور سونیا اسے جاتا ہوا دیکھنے لگے۔ عمر، آپ نے روکا کیوں نہیں؟ وہ لے گیا ہے وفا کو۔ سونیا، تم فکر مت کرو، میں نے اس کی آنکھوں میں وفا کے لیے جنون دیکھا ہے اور وہ اس کا شوہر ہے، ہم اس سے الگ نہیں کر سکتے۔ مجھے یقین ہے وہ ابان شاہ کے ساتھ خوش رہے گی، اس کی آنکھوں میں پیار تھا۔ وفا ابھی بچی ہے، ابان کی چاہت کو سمجھ نہیں رہی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابان سے اچھا لائف پارٹنر وفا کے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ سونیا بھی چپ ہو گئی۔ چھوڑے مجھے شاہ جی، چھوڑے مجھے، نہیں جانا آپ کے ساتھ۔ کیوں؟ مجھے آپ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں؟ جب میں نہیں رہنا چاہتی آپ کے ساتھ۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا کمرے میں لایا تھا۔ فوراً سے پہلے یہ آنسو اندر اتارو اپنے، تمہاری ان خوبصورت آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں میں۔ میری وجہ سے تو بالکل بھی نہیں۔ لٹل ڈال دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ تم جانتی ہو نا کتنی محبت کرتا ہوں تم سے، وہ نرمی سے کہتا اس کے قریب ہوا تھا۔ اور ویسے بھی جانم سائی، تمہاری زبان بند کرنے کے میرے پاس میرے فیورٹ طریقے ہیں۔ اس کی نظروں کا مطلب سمجھ کر وہ سرخ ہوئی تھی اور نام سر ہلانے لگی، پر اس کے ہونٹوں کو چھونے کی خواہش پر وہ جلدی سے اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ وہ تڑپی اور مچلنے لگی۔ اس کی دونوں ہاتھ کمر پر باندھ کر دیوار کے ساتھ لگایا، جبکہ وفا کے آنکھوں سے آنسو گالوں سے بہتے ہوئے اس کا گریبان گیلا کرنے لگے۔ میری قربت تمہیں برداشت کرنی ہوگی جانم سائی، میرے چھونے سے تمہاری آنکھوں میں آنسو ہرگز نہیں آنے چاہیے۔ بہت ناگوار حرکت ہے۔ وہ اس کے آنسو اپنے ہونٹوں سے صاف کرتا ہوا بولا اور اس کی گردن پر جھک گیا۔ وفا تو کانپنے لگی تھی، اس کی گردن پر لمس چھوڑتے چھوڑتے بہک رہا تھا۔ وفا نے غصے سے اسے پیچھے کیا تو ابان بھی ہوش میں آیا۔ وفا، تم چاہتی کیا ہو؟ پلیز شاہ جی، مجھے وقت چاہیے۔ وہ ابان کو نرم پڑتا دیکھ کر بولی تھی، ٹھیک ہے جانم سائی، لیکن مجھے آئندہ خود سے دور نہیں کرنا، یہ چھوٹی موٹی گستاخیاں تو تمہیں جھیلنی ہوگی۔ وہ اس کا گال تھپتھپا کر نرمی سے بولا اور چھوڑ کر فریش ہونے چلا گیا۔ وفا نے جلدی سے آنسو صاف کیے۔ وہ فریش ہو کر باہر آیا تو دیکھا وفا سو رہی تھی۔ جانم سائی، میں تمہاری زندگی میں اتنی محبت بھر دوں گا تم مجبور ہو جاؤ گی مجھ سے محبت کرنے پر۔ دیکھتا ہوں میرے سامنے کیسے تم اپنی نفرت کو برقرار رکھتی ہو۔ سکینہ بیگم نے کبیر کو کتنی دفعہ کال کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ تو گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو گیا تھا اور عمر بھی اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ پاشا کے لیے کبیر کو ڈھونڈنا مشکل کام نہیں تھا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ عمر خود سونیا کی حفاظت کرے۔ پاشا خود بھی اب ساری زندگی سونیا اپنے گلابوں کی حفاظت کرنے والا تھا۔ جنت دوبارہ سے پاشا کے پاس نہیں گئی تھی، نہ ہی پاشا نے اسے بلوایا تھا۔ اسے جنت کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ شراب پی پی کر تھک چکا تھا، لیکن سونیا کی یادوں سے چھٹکارا نہیں مل رہا تھا۔ وہ اپنی محبت سے آزاد تو ہو کر آیا تھا، لیکن دل تھا کہ اسی کو یاد کرتا تھا۔ کاش میری قسمت میں ہوتا تو آپ کو کہیں جانے نہ دیتا۔ اسے کال آئی، اس نے بنا دیکھے کال اٹھائی۔ او میرے شیر، کیسا ہے؟ پاشا، وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ ارے تم تو شراب کے نشے میں لگ رہے ہو، میں سمجھا تھا تم نے شادی کر لی ہے، اب تک بیوی کے نشے میں ہوگے، شیخ نے طنز کیا تھا۔ نہیں شیخ، میں نے مجبوری میں شادی کی ہے، بس اس کی حفاظت کے لیے، ورنہ اس کا اور میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جنت جو اسے کھانے کے لیے خود بلانے آئی تھی، یہ باتیں سن کر اسے رونا آیا اور وہ کچھ بھی کہے بغیر واپس چلی گئی تھی۔ ویسے بیوی ہے یا رکھیل؟ شیخ ہنستے ہوئے بولا۔ بیوی ہی سمجھ لیں، وہ جان چھڑانے والے انداز میں بولا۔ اسے جنت کے لیے رکھیل کا لفظ اچھا نہیں لگا تھا۔ اس نے ہمیشہ اسے 7 پردوں میں چھپا ہوا دیکھا تھا، کیسے کوئی اس کے لیے رکھیل کا لفظ استعمال کر سکتا ہے، اسے برا لگا تھا۔
کچھ اور کہے بغیر پاشا نے اس کی کال کٹ کر دی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ شیخ سے الجھ پڑے۔ وہ پھر سے شراب پینے لگ گیا تھا۔ وہ آج کچھ زیادہ ہی شراب پی رہا تھا۔ وہ بے ہوش ہو کر گرنے لگا تھا کہ جنت نے جلدی سے اسے تھاما۔ وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر دوبارہ آئی تھی اسے کھانے پر بلانے، اور اسے بے ہوش ہوتا دیکھ کر جلدی سے تھاما تھا۔ باسط نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو اسے سونیا ہی نظر آ رہی تھی۔ سونیا میری گلابو، وہ خوش ہوتے ہوئے بولا۔ جنت کو رونا آنے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ ارے میری گلابو، رو نہیں، میں خوش ہوں۔ تم اپنے شوہر کو چھوڑ کر میرے پاس آ گئی ہو، اب ہم ساتھ رہیں گے۔ جنت نے مشکل سے سنبھال کے کھڑا کیا تھا اور اسے کمرے میں جا کر لٹایا۔ گلابو تم کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ لیکن جنت خاموش رہی۔ پاشا کو غصہ آیا اور اس نے جنت کو کھینچ کر اپنے پاس کھینچا۔ جنت کا دل اچھل کر باہر آنے کو تھا۔ اس کا دل کانوں میں دھڑکنے لگا تھا۔ اتنے میں پاشا بے ہوش ہو چکا تھا، لیکن جنت کے لیے مشکل کھڑی کر چکا تھا۔ جنت جلدی سے اٹھی اور اس کے وجود کو دیکھا۔ اس کے جوتا اتارا، کمبل ٹھیک کر کے باہر چلی گئی اور سیڑھیوں پر بیٹھ کر رونے لگی۔ شوہر کے دل میں کسی دوسری عورت کی محبت کو وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی اور شوہر کی بے رخی بھی مارے جا رہی تھی۔ اتنے میں زلیخا اماں آ گئیں۔ کیا ہوا بیٹا، کیوں رو رہی ہو آپ؟ اماں کچھ نہیں، وہ بس ایسے ہی، وہ مشکل سے بولی تھی۔ باسط بیٹا نے کچھ کہا ہے بٹیا؟ اماں وہ تو کسی اور سے پیار کرتے ہیں، مجھے تو دیکھتے تک نہیں۔ بیٹا میری بات غور سے سنو۔ باسط بیٹا پہلے ایسا نہیں تھا، اسے زندگی کے کچھ حادثوں نے ایسا انسان بنا دیا ہے۔ اس حادثے کے بعد باسط خان سے پاشا بن گیا ہے اور اس کے کمرے میں روزانہ ایک لڑکی آتی ہے، اس کا دل بہلا کر چلی جاتی ہے۔ جنت یہ سن کر رونے لگی۔ آج تک اس کا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کا شوہر باہر راتیں گزارتا ہے، لڑکیوں کے ساتھ اسے باسط سے گھن آنے لگی تھی، لیکن اپنے دل کا کیا کرتی؟ اپنے محرم سے محبت کر بیٹھا تھا۔ لیکن بیٹا مجھے یقین ہے تمہارا پیار اسے اس دلدل سے نکال دے گا، اور اس کی شروعات آج سے ہو چکی ہے۔ دیکھو آج کسی اور لڑکی کی جگہ تم ہو اس کے کمرے میں۔ جنت نے انہیں دیکھا۔ ماں بیٹا اپنے پیار سے اسے سنبھال لو۔ ہاں بیٹا اسے اپنے پیار سے سنبھال لو، وہ ٹوٹا ہوا ہے، اسے تم ہی سنبھال سکتی ہو، اسے سنبھال لو، اس کو جیت لو، پھر وہ صرف تمہارا ہی ہوگا، کہیں اور دیکھے گا بھی نہیں۔ جی اماں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں ہار نہیں مانوں گی، میں انہیں اپنے آپ سے محبت کروا کے رہوں گی۔ وہ ایک عزم سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ دلاور شیخ کا بھائی خادم شیخ تھا، دلاور ہی سب کا سرپرست تھا۔ دلاور نے سوچا کہ صبح اپنے بھائی کو بھیج کر دیکھے گا وہ واقعی ہی رکھیل ہے یا اسے اپنی بیوی مانتا ہے۔ آج تک پاشا کی بہن مایا کو کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ پاشا کا امتحان لینا چاہتا تھا، معلوم ہو بیوی بیال آیا ہے یا کوئی رکھیل رکھ چھوڑی ہے اپنے پاس۔ شاذم بھی بس اپنے کام پر جاتا اور رات کو واپس آتا۔ نین کے ساتھ ہلکی ہنسی مذاق، ان کی زندگی دوبارہ سے نارمل ہو رہی تھی۔ نین اسے اپنے شوہر ماننے لگی تھی، اس کے ہر کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی۔ داجی نسیم بیگم دیکھ کر خوش ہوتے تھے، لیکن آج ان کی زندگی میں طوفان آنے والا تھا جس سے وہ بے خبر اپنی زندگی میں مگن تھے۔ ابان اب ہر کام وفا سے کرواتا تھا، وہ اسے اپنا عادی بنانا چاہتا تھا، وہ چاہ کر بھی اسے چھوڑ کر نہ جا سکے۔ وہ ناشتہ بنا رہی تھی کہ پیچھے سے ابان نے آ کر اس کے گرد بازو باندھ دیے۔ میری لٹل ڈول تم کتنی پیاری ہو نا، دل کرتا ہے تمہیں کھا جاؤں۔ وفا تو یہ سب سن کر ڈر رہی تھی اور کچھ بول ہی نہیں رہی تھی۔ شاہ جی پیچھے ہو، مجھے ناشتہ بنانے دے۔ تو جانم سائیں تم بناؤ ناشتہ، میں کون سا تمہیں تنگ کر رہا ہوں۔ وفا نے چپ ہو جانا ہی بہتر سمجھا، لیکن ابان نے پھر بھی نہ چھوڑا۔ وہ بیچاری کنفیوز ہوتی ناشتہ بنا رہی تھی۔ جب تک ناشتہ نہ بنا ابان نے اس کے کندھے پر سر رکھ کر اسے باتیں کرتا رہا۔
کبھی کبھی تو اس کی باتوں سے سرخ ہو جاتی تھی۔ مشکل سے ابان پیچھے ہوا تو اس نے شکر کا سانس لیا۔ وفا نے مشکل سے ابان کے سامنے بیٹھ کر ناشتہ کیا تھا، نہیں تو وہ اسے ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ وفا کو رونا آ رہا تھا۔ ابھی وہ ناشتہ کر رہے تھے کہ ابان کو کال آئی۔ اس نے ان نون نمبر دیکھ کر کال اٹھائی اور اسپیکر آن کر دیا کیونکہ وہ ساتھ ساتھ ناشتہ کر رہا تھا۔ ہیلو ابان جی، آپ کون؟ تیری موت۔ وفا نے جلدی سے ڈر کر ابان کی طرف دیکھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ وہ ایک دم سے کرسی سے اٹھا تھا۔ وفا بھی ڈر کر جلدی سے اٹھ گئی۔ ابان شاہ، تم نے بہت تڑپایا ہے مجھے، اب میری باری ہے، کچھ پرسنلی دشمنی ہے میری تمہارے ساتھ، جلدی سے۔ اس نے کال کٹ کی۔ ہیلو ہیلو ہیلو، کون ہو تم؟ میرے سامنے آ کر بکواس کرو۔ غصے سے وہ دھاڑا تھا لیکن کال کٹ چکی تھی۔ کون تھا؟ وفا نے ڈر کر پوچھا۔ کوئی نہیں جانم سائی، تم پریشان نہ ہو، کچھ نہیں ہوتا۔ ابان نے حیدر کو کال کی اور اسے آفس بلایا اور خود بھی آفس میں چلا گیا۔ پیچھے سے وفا بھی صحیح سے ناشتہ نہ کر سکی اور برتن وغیرہ دھو کر کمرے میں چلی گئی۔ شاذم، آج تم نے زمل کو اپنے گھر لے کر جانا ہے، وہ یہاں کے ماحول میں ٹھیک نہیں ہوگی۔ ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کافی کمفرٹیبل محسوس کرتی ہے، اسے تمہارے ساتھ تمہارے گھر میں بھیج دیں، تمہارے گھر والوں کا بھی ماحول ملے، یہاں سے باہر نکلے گی تو وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ کیا تم تیار ہو؟ جی سر، یہ میرا کام ہے اور میں ضرور کوشش کروں گا کہ وہ ٹھیک ہو جائیں، اور وہ ہمیں تم سے ایسا ہی امید تھی۔ شاذم، بیسٹ آف لک۔ تھینک یو سر۔